الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت امام بوصیری نے الفصل الرابع قصیدہ بردہ شریف کے اندر جو باندھی ہے وہ ہے فی مولد النبی، نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں۔ جب حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ ابان مولدہ عن طیب عنصری یا طیب مبتدأ منہ ومختتمی یوم تفرس فیہ الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئمی والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنہر صاحِ العین من صدمی وساساوت ان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین زمی کأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درمی والجن تهتف والانوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يكن وبعد ما عاينوا في الأفق من شهب منقدة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إسر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي نبضا به بعد تسبيح ببطنهما نبض المسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان اور حضور کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو اس وقت ایسی خوشبو ہمیں آئی کہ نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ کبھی بعد میں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ اس پہلے شعر کا مطلب یہ ہے ابانا مولدہ عن طیب عنصری۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام اپنے مزار پن انوار کے اندر جلوہ گر ہو گئے تو مولا کائنات فرماتے ہیں میں آخری بندہ ہوں جو وہاں سے نکلا باہر، اور فرماتے ہیں اس وقت بھی حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے، سبحان اللہ۔ اور فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا تو حضور فرما رہے تھے رب ہب لی امتی، سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجیے۔ سبحان اللہ۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں جب حضور جلوہ گر ہوئے نا تو اس وقت بھی سارے صحابہ کو ایسی خوشبو آئی نہ ہم نے کبھی پہلے سونگھی نہ کبھی بعد میں سونگھی۔ سبحان اللہ۔ امام بصیری فرماتے ہیں جڑی پہلی خوشبو آئی اودی بھی واہ واہ، تو جڑی آخری دن آئی اودی بھی واہ۔ سبحان اللہ۔ اور 1000 سال ایران میں آگ جل رہی تھی، آگ کے پجاری جب حضور جلوہ گر ہوئے دنیا میں تو آگ کے پجاری گئے تو آگ بجھی ہوئی تھی، تو وہ جو انہوں نے وہاں نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے لکڑیاں ایندھن ڈالنے کے لیے، اور کہنے لگے نالیکو آج آگ بجھ گئی، آپ نے ایندھن نہیں ڈالا آگ میں۔ وہ کہنے لگے ایندھن تو ڈالا، کہا پھر بجھ کیوں گئی؟ فرمایا حضور آ گئے، سبحان اللہ۔ حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ نہریں این چل رہی ہیں سن، جدوں حضور آئے تو پھر این چلن لگ پئی۔ سبحان اللہ۔ آسمان وال شیطان گئے تو انہوں نے اگو جناب جی میں تارا ٹوٹتا ہے، جی میں شہاب ثاقب جنہوں قرآن نے بیان کیتا ہے فاتبہ شہاب ثاقب، او ستارے جڑے نو فرشتیاں آگ لے کے انہوں دے پیچھے لگے، تو وہ شیطان کہنے لگے پہلے تو کدی نہیں ہویا سانو، اسی تو آگے تھے چوری چوری گلاں سنتے سی فرشتے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں راتی حضور آ گئے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، در یار تک تو پہنچے دل یار تک نہ پہنچے۔ بہت سارے لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بہت پریشان کرتا ہے، اور یہ بالکل واضح بات ہے، ایک ہے مولویاں پیراں دے خلاف گل کرنی، ایک ہے مسلمانوں دے خلاف گل کرنی، ایک اور مسئلہ ہے، ایک ہے حضور دے دین دے خلاف گل کرنی۔ حضور نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء، اے پہلے صفحے تے حدیث ہے سیاست دی ابن ماجہ دی کتاب جڑی وہ دی پہلے صفحے تے حدیث۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کا نہارھا، فرمایا اس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے، لا یزیغ عن آبادی الا ہالک، فرمایا میرے دین تو دائیں بائیں ٹیڑھا وہی ہوئے گا جڑا برباد ہونے والا ہوئے گا، اور بندہ کوئی نہیں ہوئے گا کائنات۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، وہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ آج لوگوں نے دین بھی پریشان کر جاتا، او جی آپ مذہب کی بات نہ کریں، جو حضور جو دین دے کر گئے تو چمکتا ہوا دین دے کر گئے، اور تیرے وڈے دی گل کری، گل تے مذہب دی ہونی۔ پاکستان بھی مذہب دے نام تے بنیا، پہلے قائد اعظم تے اقبال نو جا کے سمجھاؤ تسی مذہب دا نام کیوں لیا؟ انہاں اس ویلے نعرہ لایا بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہاں مذہب دا نام استعمال کیتا، پاکستان بنیا۔ آج تو انہوں ایڈے درد ہے تو دوبارہ ہندوستان چلے جاؤ، مودی تے جڑے ہیں انہوں نے بھی کڈو ہوئے اتھے۔ اتنے بد نصیب ہو کہ اللہ نے تو پاکستان دی نعمت دیتی، تسی حضور دے دین دا نام نہیں لین دے، جڑا نام لوے تو کہندے دہشت گرد جی، یہ انتہا پسندیاں کردہ، سب یہاں رہتے ہیں، رہیں نا سب، ہم نے کسی کو کیا کہا ہے؟ اتنے ہندو نہیں رہ رہے، سکھ نہیں رہ رہے، باقی بھی رہ رہے، اسی تو قانون کوئی نہیں پاس کیتا بھائی تو نیشنلٹی کسی نے نہیں دینی، رہو سارے رہو لیکن بندے نے پتر بن کے رہو۔ جنہوں جناب گھر روٹی بھی نہ لبے وہ بھی کہنا مولوی ایسے ہوتے، مولوی ایسے ہوتے، جی مولوی بخشے گیا تھا اسی پہلے بخشے جانا، ایڈی ٹکٹ کٹائی انہوں نے جناب ساڑھے بارے ان کے اے جاہل لوگن، اے معاشرے دے ہون کہتے ہیں مدرسے وچ
انگلش داخل کرو تاکہ مولوی معاشرے دے کارآمد فرد ہو جان. تسی اپنے ایمان نہ دسو جی اسی ساڑھے تو وڈا کوئی کارآمد ہے، اسی حافظ، اسی قاری، کیوں جی شیخ الحدیث، کیوں جی اقبال دے کلام دا میں حافظ، قصیدہ بردہ شریف میں پورا یاد ہے، اعلیٰ حضرت دا کلام دا میں جناب تھوڑے بہت جاننا، مولانا روم نو میں جاننا، حدیثہ میں جاننا، دیوان حسان، کیوں جی قصیدہ بانت سعاد، بخاری وچ جڑے شعر آئے نو مینوں یاد ہیں، مسلم وچ جڑے شعر آئے نو مینوں یاد ہیں. یہ گلاں کیڑیاں کر دین، حدیثہ لمیاں لمیاں میں پڑھنا، کیوں جی الحمدو تو لے کے والناس تک ساریاں گردانہ مینوں آندیاں قرآن دی، ساریاں گردانہ آندیاں. قرآن کے تو شروع آندا حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن لا یحمدن الامر من یحمد لتحمد لیحمد لیحمد والنهی عنه لا تحمد لا تحمد لا یحمد لا یحمد الظرف من محمد محمدان محامد ومحمد والآلة من محمد محمدان محامد ومحمد محمدة محمدتان محامد ومحمدة محماد محمادان محامد محمد ومحمدة افعل التفضیل المذکر منه احمد احمدان احمدون احامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمدیان حمدیات حمد وحمیدہ وفعل التعجب منه ما احمدہ واحمد بی وحمد یا حمدت. اتھو لے کے نا قل اعوذ برب الناس قال یقول قولا فهو قائل قل قال یقول قولا فهو قائل وقیل یقال قولا فذاک مقول لم یقل لم یقل لا یقول لا یقال لن یقول لن یقال الامر منه قل تقل یقل یقل والنهی لا تقل لا تقل لا یقل لا یقل الظرف منه مقال مقالان مقابل ومقیل والآلة منه مقول مقولان مقابل ومقیل مقولة مقولتان مقابل ومقیلة مقوال مقوالان مقابل مقیل ومقیلة افعل التفضیل المذکر من اقول واقولان اقولون قابل وقیل والمؤنث من قولا قولیان قولیات قبل وقبیلا وفعل التعجب منه ما اقوله واقبل به وقبل یقبلات. جیڑا مرضی اٹھ کے جیڑے سپارے جیڑے رکوع وچ میرے پوچھے مولانا ایدی گردان کرو تو میں ہونے کر دیا. نال اے بھی پوچھ لگے جی کل اصل میں کیا تھا؟ اے کل اصل میں اقول تھا، واو کا ضمہ نقل کر کے کاف کو دیا، اجتماع ساکنین سے واو گر گئی، اقول رہ گیا، حمزہ وصلی کا مابعد متحرک ہو گیا، اس کی بھی ضرورت نہیں، اس کو بھی گرا دیا تو کل رہ گیا. کیوں شاید اے اسی غیر کارآمد لوگ گلہ لوگ بڑیاں بڑیاں کرنے ایویں بے مقصد گفتگو کرنے. اے حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا رویلا مکان کی گلی ہے. نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. اور اے تسائیں محنت کیوں کی تھی؟ حافظ صاحب جنہاں والد صاحب بھی حافظ، پتر بھی حافظ، تے میں بھی آ گیا، سید بھی آ گئے، علماء بھی آ گئے، نعت خان بھی آ گئے، تسی بھی آ گئے. ساری محنت کیوں ہو رہی؟ تمنا ہے فرما یہ روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے. اتنی بات ہے. گناہ تسی تے میں کیتے تے قیامت والے دن حضور تہاڈی میری وجہ تو رو پین گے رب دے سامنے. عقل وچ گل آندی جتھے ماں بھی نس پوے گی پتراں نو ویکھ کے، تے پتر پیو نو ویکھ کے نس پین گے، دھیاں اپنی ماں نو ویکھ کے نس پین گے. کوئی نیکی نہ منگے، یار یار نو ویکھ کے، برا برا نو ویکھ کے، بلکہ اتھے تے انبیاء بھی کہہ دین کہ نفسی نفسی. کیوں جی اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اور پیر میر علی شاہ صاحب یہی گل کی تھی، فرمایا آدم تھی تا عیسیٰ مسیح، اتھے نفسی بولے سی ہر نبی، اتھے آکسی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال. اور دل لگیا بے پرواہاں نال، جتھے دم مارن دی نئی مجال صلی علیہ ذوالجلال. 20 قسم دے کھانے کھان تو بعد بہ کے تبصرے کریں کہ نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اور میں کہ تو دس نا پھر کدے نال پھیلیا؟
جتھے رسول اللہ دا مبارک اخلاق سی نا اتھے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں سر. انہاں نوں سمجھ کسے گل دی ہوندی نہیں. میدان احد وچ حضور این چکی تلوار این کر کے حضور این چکی این حضور تلوار چاہی. فرمایا کون لوے گا بھائی یہ تلوار جڑا یہ حق ادا کرے. حضور تلوار چاہی تسبیح نہیں چاہی. ہاں میں نے دسے کوئی کسی صحابی نو حضور نے فرمایا ہوئے بھائی تسبیح لینی کسے, حضور نے فرمایا تلوار لینی کسے. میدان بدر وچ بھی حضور نے جدو حضرت عکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی نا تے حضور نے لکڑی پکڑائی. صحابہ کہندے نے حضور دے ہاتھ وچ لکڑی آئی, جدو حضرت عکاشہ دے ہاتھ وچ پہنچی تے تلوار بن گئی. تے حضور نے خالد بن ولید نو کی فرمایا سیف من سیوف اللہ, فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچ ایک تلوار ہے. گلاں کردے لوگ. جاؤ نا مودی نو سمجھاؤ پھر اخلاق نال کہ یار کشمیر چ چلا جا, یار مسلمانوں دی دھیاں تے ریپ نہ کرو, یار چک کے نہ لے جاؤ, تہاڈی مہربانی یار کرفیو اٹھا لو. مودی دا ایک ہی علاج ہے جڑا محمود غزنوی کیتا, او تلوار ہے محمد عربی دی بس. تسی سانو ایویں جناب تے قوم نو جناب یہ جیاں پٹیاں پڑھا کے جناب بیڑا غرق کر کے قوم دا رکھ دیتا ہے. اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور میں آکھا امن دا درس دیندا ادو نہیں دیندا جدو حضرت بلال نو کٹیا جا رہے ہوئے مکے دی گلیاں وچ, جدو صدیق اکبر نو ہی ماریا جا رہے ہوئے, حضور تے جو ناپوجریاں پھینکیاں جا رہی ہون, حضرت حباب دے جسم وچ ایڈے ایڈے سوراخ سن, حضرت عمر نے بعد وچ روندے ہوندے سن, حضرت عمر انہاں دی کنڈ ویکھ کے. اسلام اس ویلے امن دا درس نہیں دیندا, اسلام اس ویلے امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جان. اس دن پھر حضور فرمایا بھائی جنہیں دروازہ بند کر لیا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے, جنہیں ہتھیار سٹ دیتے فتح مکہ والے دن فرمایا جنہیں ہتھیار سٹ دیتے اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے, جنہیں جناب ابو سفیان دے گھر پناہ لے لی اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے, جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہویا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں گے, جڑا حرم میں چلا گیا اسی انہوں بھی معاف کر دیاں. تو گل کرنے والی کرو. ہن پورے عالم اسلام لتاڑ دیتا کفر نے, ہن امن دیاں گلاں کر دیو, ہن تا تلوار ہی تلوار ہے. اے اج چلے یا کل چلے تے اج حضور دے دین نال کام کرو. ہاں بعد شرمندگیاں دا کوئی فائدہ نہیں. مر تو بندہ انج بھی جانا, سارے ہسپتال بھرے ہوئے, انج نہیں بندے مر جاندے. کئیاں نو جناب کیڑیاں ٹوٹیاں لگیاں, کئیاں دے جسم کپے جا رہا ہے, جناب چینی نہیں کھانی, ہن اے نہیں کھانا, ہن اے نہیں کھانا, ہن اے نہیں کھانا. آج جہاد دا اعلان کرن تے عالم اسلام سدھا بھی ہو جائے تے کفر بھی سدھے تیر ہو جان, ٹرمپ ہوراں دی بھی ہوش آ جان. نہیں بھائی نہیں, محمود غزنوی دے وارث آ گئے. شاہی قلعے وچ رنجیت سنگھ دا مجسمہ لایا, نال اودے تلوار لٹکا دیتی. تسی اپنے ایمان نال بحیثیت مسلمان دسو ذرا, رنجیت سنگھ دا مجسمہ لا کے اودی تلوار لٹکا دیتی جیڑی تلوار مسلماناں دیاں گردناں کٹی. جس تلوار نے مسلماناں دیاں گردناں کٹیاں رنجیت سنگھ کانے دیاں. بادشاہی مسجد تو انہیں گھوڑے بدی رکھے, استبل بنائی رکھیا. سنہری مسجد نے انہیں استبل بنائی رکھیا. شرف النساء گورنر عبدالصمد دی دھیک جدو قرآن پڑھ دی سی نا, اقبال کہندا کلندر لاہوری کہندا جدو قرآن پڑھ دی سی تو قرآن پڑھ دیا نال تلوار بھی رکھ دی سی. تو دی ماں نے کیا دی قرآن تو پڑھ دی تلوار نال کیوں رکھ دی. اقبال کہندا او شرف النساء گورنر عبدالصمد دی بیٹی بولی, انہیں کہنے لگا امی تینوں پتہ نہیں عید و قوت حافظ یک دیگرن اور کائنات زندگی را محورن. انہیں کہا ماں تینوں پتہ نہیں قرآن تے تلوار نال نالن. قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. انہیں وصیت کی تھی سی, انہیں کہا مومنہ را تیغ با قرآن بس است, تربت مارا ہمی سامان بس است. انہیں اپنے ماں نو کیسی, ماں جدو میں مر جاواں نا تو میری قبر دے اتے بند کر کے نا, میری قبر تے اتے او دے قرآن تے تلوار رکھ کے پھر میری قبر بند کر دینی. انہیں کہا میرے پاس قبر تے تسی بھول نہیں پانے, اے دو چیزیں رکھ دینیاں تاکہ قیامت تک پتہ چلے جو مسلمانہ دی دھی تلوار رکھ دی سی تو مردہ نو کتنا تلواراں کول رکھنی چاہیے. مرن تو بعد بھی وہ تلوار نال لے کے مری. جدو رنجیت سنگھ کانا آیا نا اے جدہ مجسمہ بنا کے دسو کیڑی خوشی تسی لایا, سانو بھی دسو. کوئی مسلمانہ دا ہیرو نہیں گزرے بر صغیر جدی تسی ایتھے تصویر لاندے. اسی گل کریے تو پھر تسی بعد بھاویں ہو سکنا ہونے تبصرے شروع کر دیں. مولانا نے بڑی سیاسی گفتگو کی. اے سیاست نہیں, خدا دے او بندے ہو, اے رسول اللہ دا دین ہے جڑا میں بیان کر رہا. تو انہوں انگریز نے ضرب اور حرب تو اتنا ڈرایا, ضرب اور حرب تو انہوں اتنا انہیں ڈرایا. قرآن بھرا پیا فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. قرآن کی کہندا فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ قَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ
قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ ایسا جی یہ آیت علماء یہود تے مشائخ یہود دی طرح مولوی پیر چھپا رہے ہیں آیت، کیوں نہیں پڑھتے جمعے والے دن؟ لوگ جب کہے سیاسی ہونے کا میں تو قرآن پڑھیا تو سیاست دیا گلا کرنا ترجمہ کرنا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے تو پتہ نہیں کی پڑھ دیں جمعے والے دن کی تقریرہ قوم دے سامنے کر دیں۔ حضور دے خطبے پڑھو نا، حجۃ الوداع دا خطبہ پڑھ کے دسو لوگاں نو، غزوہ احد دا خطبہ پڑھ کے دسو حضور نے اتھے کی فرمایا، تبوک دا خطبہ پڑھ کے دسو اتھے رسول اللہ نے کی فرمایا۔ اور جناب حجۃ الوداع دے موقع تے جڑا حضور نے کعبے دے دروازے دا دستہ پکڑ کے حضور نے این فرمایا انی محدثکم باشراط الساعۃ فاسمعوا ان من اشراط الساعۃ 60 خصلۃ۔ حضور نے فرمایا میں ابھی تمہیں جو ہے نا وہ قیامت کی 60 نشانیاں بیان کرتا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی ما ان یا رسول اللہ، حضور دسو کیڑیاں؟ فرمایا اضاعۃ الصلوات، فرمایا میری امت نمازاں برباد کر دے گی، نمازاں نہیں پڑھے۔ یہ پہلی حضور نے فرمایا واتباع الشہوات، حضور نے فرمایا میری امت خواہشات کے پیچھے چل پوے گی۔ والمیل مع الہوا، حضور نے فرمایا جدھر خواہش جائے گی وہ بھی نال انج چلا جائے گا۔ واضاعۃ الامانت، حضور نے فرمایا میری امت امانتیں برباد کر دے گی۔ واستحلال الحرام، حضور نے فرمایا میری امت حرام کردہ چیزوں حلال سمجھنا شروع کر دے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا واکل الربا، میری امت سود کھانا شروع کر دے گی۔ واخذ الرشا، اور حضور نے فرمایا رشوت لینی شروع کر دینیاں۔ وتشبید البناء، ہر طرف پکیاں عمارتیں بننیاں۔ آگے حضور نے فرمایا وبیع الدین بالدنیا، لوگ دنیا دی خاطر اپنا دین بیچ دین۔ عمران نے جڑا لفظ حضور دے بارے بولے آئے مولوی کیوں نہیں بولے؟ انہاں دے فتوے پڑھ علم ملوک رجاون، کیا ہویا اس پڑھیا ہوں؟ خالی یہ تقریراں لوگاں نو رجان واسطے کر دیں۔ سلطان صاحب نے فرمایا کہ پڑھ علم ملوک رجاون، بادشاہ رجاون، جس کو سنو جی میں بھی عاشق رسول ہاں۔ کدھر گئے تھوڑے؟ انہیں حضور دے بارے جڑا لفظ بولیا او تے میں تاں بولیا کہ آسمان تو پتھر ہی نہ برس پون۔ صالح علیہ السلام دی اونٹنی دی توہین ہوئی، عذاب آ گیا۔ نبی دی اونٹنی دی توہین ہوئی، جناب یوسف علیہ السلام دی بازار وچ قیمت پئی، 7 سال رب کات لے آیا۔ حضور نے فرمایا سب تو وڈا غیرت مند ہے دودھ پیندے بچے بھی جدوں تک دربار یوسفی چ نہیں نہ وکے، رب نے اس وقت تک کات نہیں ہٹایا۔ فرمایا تسی کہندے ہو میرے نبی وکیا، ہن آؤ وکو میرے نبی دے دربار وچ۔ نہ کوئی گل ہے نہ کوئی بات ہے نہ کرن واسطے۔ جناب کھان پی سرکار کا بڑا کرم ہے، ربیع الاول شریف بڑا کرم ہے، 20 قسم دے کھانے کھا کے کرم ہے۔ تے جدوں حضور دی عزت دی گل آوے پھر کدھر جاندے ہو؟ ایک چوڑی تو نس گئی، کدھر گئے ہو سارے؟ اسی تے جیل وچ بیٹھے سی، جڑے بعد 22 کروڑ سن وہ ستے رہے۔ کوئی ساڈی ذات دا مسئلہ سی؟ جس کو پوچھو میں جی عاشق رسول ہاں، جی میں بھی الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ الحمدللہ سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک رسول اللہ کے ساتھ بدر میں نہ جائے، احد میں نہ جائے، خندق میں نہ جائے، تبوک میں جڑے نہیں گئے رب نے انہیں ادھا سپارہ انہوں کے خلاف نازل کر دیتا۔ اقبال کہندا چیست یاراں بعد ازاں تدبیر ماں، رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں۔ اقبال کہندا میں سر ماراں دیوار نال جنہاں سانو سدھے راہ لانا سی، میں ویکھیا تے منہ چھپا کے آپو ڈنگے راہ جا رہے سی۔ اقبال کہندا اساں کی کریے جناب؟ ہاں جی، شیخ در عشق بتاں اسلام باخ، رشتہ تسبیح زنار ساخت۔ اقبال کہندا شیخ سمراد مولوی کہندا انہاں بھی عشق بتاں دے عشق وچ اپنا ایمان ویچ دیتا، انہاں اپنا تسبیح دا دھاگا کٹ کے وچ جنجو پا لیا۔ جناب یہ بھی کہندے نے اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، اینج کرتے ہیں جناب۔ جڑے پیچھے رہ گئے نا اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں نوں ہن کہہ دیو ایندا اسلام نوں تہاڈی لوڑ ہی کوئی نہیں رہی، بیٹھے رہو ہن تسی۔ اے لوگ کی سمجھنا سا اسلام دا کم نہ کیتا کم نہیں ہونا، نہ اقبال کہندا جدوں ابو جہل تے ابو لہب اور کہندا سی کم نہیں کرنا پھر کم نہیں ہویا۔ اقبال کہندا بلال از حبس صہیب از روم اور سلمان از فارس اور ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز۔ انہیں کہا جاتا انہیں کم نہیں کیتا تو رب نے کم واسطے بلال نو حبشے تو بلا لیا، سلمان نو فارس تو بلا لیا اور صہیب نو روم تو بلا۔ میں میرے نبی دا کم کرو تس گل کر رہے ہیں ایویں جناب۔ پتہ ہے حضرت عمر دا جنازہ کنے پڑھایا؟ حضرت عمر دا جنازہ صہیب رومی پڑھایا۔ اے حضرت عمر دسیا جڑا سب کچھ چھڑ کے، ہاں بڑے بڑے صحابہ موجود، عثمان غنی موجود، حیدر کرار موجود، ابو عبیدہ بن جراح موجود، عبد الرحمن بن عوف موجود، سعد بن ابی وقاص موجود، خالد بن ولید موجود، حضرت شرحبیل موجود، حضرت کاکا موجود، حضرت مثنہ موجود، حضرت زبیر بن عوام موجود، بڑے بڑے شیر موجود، لیکن فرمایا میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔
دسیا کہ قیامت تک جڑا چھڑ کے آ جائے نا سب کچھ اسی انہوں انج عزتاں دیندے ہوندے تو انج عزتاں دیندے ہوندے اسی تو پتہ ہے رسول اللہ نے سپاہ سالار کنوں بنایا لشکر اسامہ بن زید نو انہاں دے تحت چاروں یار بھی سن تے خالد بن ولید بھی سن تے انہاں دی عمر کتنی سی 18 سال نہیں بن دی تو فرمایا سارے دی سربراہی اسامہ بن زید کرے کیوں جی اے اقبال کہندا تامین حق بحق داراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد اقبال کہندا بڑی بڑی دنیا آئی جنہیں غریباں دیاں گلاں کیتیاں لیکن حضور آئے تے حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ ہوتے بٹھا دیا اے رسول اللہ دی صرف گل کائنات ہے حضور دیاں گلاں کرو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے انگریزاں جی حضور دی بڑی شان بیان کی تھی میں کہا وہ شان نبوت دی انہاں نہیں بیان کی تھی او حضور دی بحیثیت ایک منتظم انگریزاں جی حضور دے بارے لکھیا میں کہا یہ کہ انہوں نے لکھیا وہ خاتم النبیین بھی تھے ساری دنیا دے مرزائیاں نو پناہ انگریز دیں دیں ساری دنیا دے گستاخاں نو پناہ انگریز دیں دیں ہون بھی سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین انہاں نو پناہ برطانیہ دیتی ہے تے دسواں ذرا جی حضور نو مندے ہوندے تے حضور دے گستاخاں نو نہ پناہ دینی سی کوئی تسی بھی سمجھا کرو جدوں اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں کلیم و نجیب سارے نبیاں تے رسولاں حضور دی تعریف کی تھی ایک انگریز نے حضور دے بارے دو جملے لکھ دیتے تھے مولوی ممبر تے کہندے فلاں انگریز نے یہ بات کی میں کہا انگریز دے مونج پا مٹی تو اے گل کر جناب موسیٰ حضور دی کی تعریف کی تھی ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لاولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے اپنے آپ نو بدلو تے صرف حضور دیاں گلاں کرو تہاڈی مہربانی ایک وہ صدیق اکبر حضور دے بارے کی گل کی تھی پتہ ہے نا 8 ہجری نو مکہ فتح ہویا تے 9 ہجری نو نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنا کے بھیجا کہندے حضرت جابر بن عبداللہ کے پھر حضور نے صدیق اکبر نو امیر الحاج بنایا اسی پھر انہاں دے نال گئے مقام عرج تے فتح مکہ والے دن جتھے کتی سوئی پئی سی تے حضور اتھوں گزرے تے کتی آئے للچائیاں ہوئیاں مسکینہ نظرہ نال ویکھیا تے بچے نال بیٹھے ہوئے سن حضور مقام عرج تو گزرے نا جدو فتح مکہ والے دن تے کتی اینج مسکینہ ہون ویکھیا حضور وال حضور 10,000 تواڈے غلام گزرنے نے تو اے تے میرے بچے بھی رگڑے جانے پیراں تھلے تے میں بھی مر جا اے وہی مقام عرج ہے تے حضور نے حضرت جمیل بن سراقہ صحابی حضور نے انہوں نے کھڑا کر دیتا فرمایا بھئی یہ تو 10,000 میرے غلامہ گزرنا ہے کتی نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے تے کتی دے بچے نو بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے اے وہی مقام عرج ہاں جی لیکن اتھے ایک عجیب بات ہے کتی بھی بچ گئی کتی دے بچے بھی بچ گئے لیکن ایک انسان کعبے دے غلاف نہ لپٹیا کیوں قتل ہو گیا فتح مکہ کتی تو بچ گئی تے کتی دے بچے بھی ابن خطل جی صحابہ نے فرمایا ابن حضور عرض کی تھی حضور بابا متعلقم باستار الکعبۃ حضور دے توہین کردا سی 2 رنڈیاں رکھیاں سن نے انہاں کول شعر سندا سی حضور دے خلاف نالے انہاں نو پیسے دیندا سی فتح مکہ جدوں آیا تے حضور نے فرمایا جتھے ملے انہوں قتل کر دیو وہ پھر چھپ گیا کعبے دے غلاف دے نال چڑھ دیا تانوں پتہ ہے جڑے حاجی جاندے ہو بڑے رسیاں نال کعبے دے غلاف بدے اور چڑھ دیا جا کے تے لٹک گیا صحابہ نے کہا جی واہ متعلقم باستار الکعبۃ حضور تے کعبے دے غلاف چھپ کے لٹک رہا ہن کی کریے فرمایا اقتلوہ اس کو وہی قتل کر دیا جائے گستاخ رسول کا مسئلہ ہی جدا گانا ہے کائنات میں یہ کسی اور مسئلے پر قیاس ہو ہی نہیں سکتا بیٹھ کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کیبلاں تے بیٹھ کے بک 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 کر دیں میں کہا سانوں بھی بلاؤ نا ایک باری ساڑی تو خبر نہیں چلن دیتی لکھاں بندے 2 نومبر نو جمع ہوئے مینار پاکستان کیوں بھی کسی نہیں کی تھی میں کہا نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا مقام عرج ہوتے میں گل صرف اتنی کر رہا کہ اس مسئلے نو سمجھو ناموس رسالت دے کدی زندگی بہ کے بھی اس محفل نہ بہنا جتے حضور دے بارے کسی قسم دی گل ہو رہی ہوئے کان اپنے بہرے رکھنے ساری زندگی کو یا حضور دی گل شان سناوے انہاں کہا مولانا اور سنا جے کوئی ایویں بک بک کرے انہیں کہا بھی کی بک بک کرنا میں تے ڈوراں میں تے سن دے ہی کوئی نہیں میں تے بہرا میں تے سن دے ہی کوئی
ہاں صرف انہاں دی سننی چاہیے جڑے حضور دیاں شاناں بیان کرن۔ اے میں تعارف کرایا مقام عرج دا جی فتح مکہ تے جاندیا حضور نے اتنے اپنے سر اقدس تے پانی بھی پایا سی گرمی دی وجہ تو روزہ رکھے سی نا آپ نے تے حضور نے صحابہ دے سامنے سر اقدس تے پانی پایا گرمی دی وجہ تو تاکہ قیامت تک میرے امتیاں واسطے راہ بن جائے، جے روزہ لگے تو پھر پانی پانا جائز ہو جائے، سنت ہو جائے، ورنہ تو حضور نے انہاں چیزاں دی کیڑی ضرورت سی۔ مقام عرج تے لو جی صدیق اکبر پہنچ آئے، سویر دی نماز تکبیر تحریمہ ہو گئی، صدیق اکبر ایتھے ہاتھ چکے تے اللہ اکبر کرن لگے۔ سنو ذرا اقبال ہے میں نہیں کیا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اور میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ این جدو ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبت خلف ظہرہ، مدینہ پاک دے جدروں آئے سن نا، مدینہ پاک دے آمد دے رستے ہوتوں انہاں اونٹنی دے بولن دی آواز سنی، اونٹنی بول رہی۔ شاہ جی حضور دیاں 70 100 200 جتنی حضور دیاں اونٹنیاں تو بہت ساریاں سن نا، مشہور 3 اونٹنیاں جنہاں تے حضور سوار ہوندے رہے، 3 غدبہ، قصوہ اور جدعہ، یہ 3 مشہور اونٹنیاں جڑی حضور جدوں حضور نے فرمایا میں دنیا تو تشریف لے جا رہے ہیں تے غدبہ آ کے زمین تے سر رکھ کے جیب باہر کٹ کے رون لگ پئی سی، غدبہ اونٹنی، ہاں جی تے اے جدعہ بھی حضور دی مبارک اونٹنی ہے۔ جدعہ دا مطلب نکے نکے کن والی سونے کن، حضور تے سوار ہو۔ صدیق اکبر جدوں ایتھے ہاتھ چکے نا تے سمع الرغبت خلف ظہرہ فوقف عن التکبیر، آپ نے اللہ اکبر کہنے لگے ہاتھ نیچے کر دیتے، فرمایا حاضی رغبت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجدعہ، فرمایا یہ جو اونٹنی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے نا یہ رسول اللہ کی جدعہ اونٹنی کی آواز، اے بھی پتہ سی غدبہ کنج بول دی تے قصوہ کنج بول دی، افضل الخلق بعد الرسل، تے حضور دیاں اونٹنی دیاں آوازاں بھی پکائیاں ہوئی سن، اتھے تے کسی نو کچھ بھی نہیں آندا تے دین دے ٹھیکیداریاں، کلمہ بھی پہلا نہیں آندا۔ یہی تو ٹی ویوں پر بیٹھ کر ہوا ہے نقصان کہ جنہیں الف با کا بھی نہیں پتہ تھا وہ دین کی ترجمانی کرنے لگے۔ دین دی ترجمانی کرن داتا علی اجویری، دین دی ترجمانی کرن سلطان الہند، دین دی ترجمانی کرن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء مجدد الفسانی، اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میر علی شاہ، اے دین دی ترجمانی کرن۔ صدیق اکبر کی فرمایا انہاں کہا جناب اے آواز حضور دی جدعا اونٹنی دی، آپ حج واسطے خود تشریف لے آئے تے حضور آ رہے تھے ونصلی معہو، ہن صدیق نماز نہیں پڑھانی، حضور آن کے تے انہاں دے نال نماز پڑھا۔ کیسی عقل آندھی بندہ نماز پڑھن لگے ہوئے رب دی تے کسے صحابی نے بھی کیا نماز پڑھ لگی حضور آ ہی جان گے نا، ان کو پتہ تھا ہاں جی نمازیں انہی کی اذانیں انہی کی۔ ہاں تے دسو اساں کی کر رہے ہیں اپنے ایمان نال دسو اساں کی کر رہے ہیں؟ اساں تو خود رسول اللہ دی ناموس دے خلاف بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ جی ممتاز قادری نو انج نہیں سی کرنا چاہیے، تو دسنا پھر کی کرنا چاہیے سی؟ تیرے نزدیک تو علم الدین نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے، تیرے نزدیک تو چلدے چلدے حضرت عمر نو بھی انج نہیں سی کرنا چاہیے، جدوں انہیں حضور دا فیصلہ منافق نہیں منیا تے حضرت عمر نو چاہیے سی 2 منٹ دا راہ سی حضور دے گھر تک، حضرت عمر اس منافق دا ہاتھ پکڑ دے تے حضور کو لے جاندے، کہندے حضور نے فیصلہ نہیں منیا دا کی حکم ہے؟ لیکن حضرت عمر اتھی فرمایا ذرا رکو، اندر تلوار لے کے لے آئے تے آپ دا سر تن نال جدا کر کے فرمایا ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ ورسولہ، فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا فیصلہ یہ ہے جو عمر نے کر دیا۔ مسجد وزیر خان دے دروازے جو داخل ہوئے نا بندہ پیچھا مڑ کے ویکھے تے نیلے رنگ وچ لکھیا محمد عربی کعب روئے ہر دو سراس کسے کے خاک درشنے خاک برسرے ہو۔ اس شعر دا مطلب ہے حضور ہی دوویں جہاناں دیاں عزتاں، جیڑا حضور دے در دی خاک نہیں ہویا او سر وچ مٹی پا۔ آخری سوال تے قبر وچ ہونا ہی ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے تے نہیں پوچھا جانا پتر کتنے سن تے ویاہ نے کیتا سی کہ نہیں، کیڑے مکان وچ رہندا سی تے گھر وچ ہیٹر لگیا سی کہ نہیں، کپڑے کیوں جے پاندا سی۔ سوال ہے اڑا انہاں نال کی وفا کر کے آیا؟ جے او سوال دا جواب ہر بندے کول ہے تے میں تانوں لکھاں مبارکاں دینا، جے نہیں تو پھر سوچو بڑی ڈاڈی۔ حضور نے فرمایا آخرت دی منازل جو میں سب تو خوفناک منظر قبر دا ویکھیا، یہ حضور دا اپنا فرمان ہے، افضا اس میں تفضیل ہے، سب تو خوفناک منظر حضور فرماندے نے میں قبر دا ویکھیا، اور حقیقت بھی انجی بندہ ساڑھے وہ شاہ صاحب سن نا یعقوب شاہ صاحب پھالی والے،
وہ کہندے ہوندے سن جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے، عشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، عشر تک سونا پڑنا ہے وہ تلے، ایتھے تے بندہ اٹھ کے ادھر ادھر ہو جانا، اتنے تو اٹھانا بھی کسی نے۔ انہاں نال وفا کرو، اور کدی بھی زندگی ایسے بندے کو نہیں بہنا جڑا بندہ انہاں دے بارے کوئی ایویں جی بال کر دے، ایویں گل جس طرح جی یہ میرا خیال یہ مسئلہ، انہوں نے کہا بس بھائی بس، میں تو تیرے کو آیا سی مہمان بن کے، اے پیا اپنی مہمانی تے اے پیا اپنی روٹی، میں تو انہاں نال پیار کرساں جنہاں میرے قبر وچ بھی کم آنا ہے، کل حشر وچ بھی کم آنا ہے۔ اسی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاندے نا، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، بدری سارے ہی جا رہے سن میدان یمامہ دی، بدری عشرہ مبشرہ سارے نو صدیق اکبر فرمایا ہن کوئی بندہ مدینے چ نہیں رہنا چاہیے، بڈھے بھی جاؤ، جوان بھی جاؤ، نابینے بھی جاؤ، سارے جاؤ یمامہ۔ حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ، مسلمہ کذاب 80,000 دا لشکر لے کے آ گیا، کہنے لگا میں نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا ہن جاؤ، سلطنت میں جانا میرا کام جانے، بلکہ آپ خود بھی ٹر پیسے نہیں تو مولا علی روکے، مولا علی روکیا، فرمایا نہیں آپ چلیے، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ جاؤ، تہاڈی مہربانی، تو انہوں کچھ ہو گیا تو پھر مسئلہ بڑا خراب ہو جانا ہے، تسی اتھے رہو اسی جاندے ہیں۔ جنگ یمامہ وال جب صحابہ جا رہے سن نا تے اے مطلب نہیں سی کہ انہاں دیاں تلواراں ہی انج انج کر رہی سن، انہاں دے گھوڑے بھی تھلوں نکل دے سن، ہاں چلیے جی چلیے چلیے جی چلیے۔ تو پھر کیڑے جا رہے سن؟ واشی بن عرب بھی جا رہے، ایتھے تے میں جناب میری زبان بھی رک جاندی، پھر حضرت واشی بن عرب نو میں سلام دو ہاتھاں نال کرنا، امیر حمزہ نو جنہیں شہید کیتا سی میدان احد، بعد وچ مسلمان ہو گئے، حضور نے فرمایا میرے سامنے نہیں آنا، اسلام تہاڈا قبول ہے۔ 2 سال پھر حضور دے سامنے نہیں سن آئے، اور مسجد درار ڈھان واسطے بھی حضور نے واشی بن عرب نو بھیجے سی، اور پیچھے لوگ کے بیٹھے سن، تو جدوں حضور نے صحابہ نو بھیجا تو اشارہ کیتا، فرمایا انہاں نو بھی نال لے جاؤ، انہوں ویکھتے نہیں سن حضور وال، مطلب میں حضور ناراض نہ ہو جا، فرمایا میں سامنے نہیں آنا۔ پھر جدوں حضور آندے سن پھر سر نیچے کر لیندے سن، ایک واری ویکھیا صرف رسول اللہ دا چہرہ انور، ایک واری بس۔ تے جنگ یمامہ دی طرح وہ بھی جا رہے سن، بلکہ وہ اگے نسدے سن، کہندے اج تا موقع ہے، اج تا موقع ہے ایڈے وڈے ظالم نو مارن دا۔ پھر جنگ یمامہ آپ نے پھر نیزہ جڑا ماریا تلوار نال، جڑی گردن کٹی نا وہ حضرت عبداللہ نے کٹی، حضرت ام عمارہ دے پتر، تے جڑا نیزہ دوروں ماریا نا تے او دے سینے چ لگیا، تے او مرتد جڑا او ڈھٹا حضور دے ختم نبوت دا دشمن، وہ حضرت واشی بن حرب مارے سے۔ تے بعد وچ پھر خوشی نال کہندے ہوندے سن جے قیامت والے دن رب میرے کول پوچھیا نا کہ امیر حمزہ تو شہید کیتا، تے میں عرض کراں گا یا اللہ اے بھی تے ویکھنا حالت کفر وچ میں ایڈا وڈا شیر شہید کیتا، لیکن اے بھی تے ویکھنا جدوں میں حضور دا کلمہ پڑھیا ایڈا وڈا مرتد بھی تے میں ماریا نا۔ جنگ یمامہ دی طرف صحابہ چل پے، حضرت ام عمارہ، میں آخری گل کرن لگا عورتاں واسطے، عقل محکم مزہ ساسے چونو چند، عشقریاں آز لباسے چونو چند۔ اقبال کہتا ہے عقل ویکھ دی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، پیسے کتوں آنے، عاشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی کی شان اور عظمت کس بات میں ہے، بس۔ حضرت ام عمارہ پہلے اپنا پتر حبیب بن زید کٹوایا بھی صحیح تے جلوایا بھی صحیح، مسلمہ کذاب نے گرفتار کر لیا حضرت حبیب بن زید نو، آپ دے بیٹے سن، پتہ ہے اس دن شیخ عمر بغداد شریف والے، میں ویسے 12 زخم پڑے سن تے انہاں اس دن سیالکوٹ انہاں دی تقریر بھی سی تے میں بھی سا، انہاں فرمایا نہیں ام عمارہ نو 80 زخم لگے میدان احد وچ، میدان احد وچ حضور دا دفاع کردیا ام عمارہ نو 80 زخم لگے، تے جدو جنگ مکی تے حضور نے فرمایا ملتفت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی، جدو غزوہ احد شریف ختم ہو گیا نا تے حضور نے فرمایا میرے غلاموں اے ام عمارہ میں جدھر بھی ویکھیا اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی۔ 2 پتر بھی گئے ہوئے سن، حبیب تے عبداللہ، تے زید انہاں دے شوہر سن وہ بھی گئے ہوئے سن، جدو پتہ چلیا حضور تے حملہ ہویا تے وہ بھی مدینہ پاک تو حضور دا دفاع کرن آ گئی۔ یہ ہے مسلمانوں کی مائیں، 2 پتر تے شوہر بھی، ایک پتر کٹوایا حبیب بن زید، مسلمہ کذاب گرفتار کر لیا، انہیں کہا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ آپ نے فرمایا نا اسم ما اسمعو، فرمایا میں بہراں تیری گلہ میں سندا ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا تشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول ہوں؟ فرمایا لا اسمع راکا، فرمایا تیری یہ بک بک میں کوئی نہیں سندا، تو کی گلاں کیتی جا رہا ہے؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ،
تو گواہی دیندا کہ محمد اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں. انہیں کہا تو عجیب بہ رہا ہے جدو میری گل آوے تینوں سنی دی کوئی نہیں, جدو حضور دی گل آوے کہنا ہاں. پھر تلوار لے کے کھڑا ہویا. سنو ذرا ختم نبوت تے پیرے کیویں ہوندے نے. ہاں جی اسی تواڈے نال ہاں مولانا صاحب, ساڈیاں دعاواں تواڈے نال. اے جے لوگ کہندے انج انہیں تلوار چ انہیں کہا ہن دس. میں ہن کی دسنا, حضور ہی نبی ون تو کون ہے چوڑیا. انہیں پھر آپ دا ہاتھ ایتھوں کٹیا سجا, پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں پھر ایتھوں. ہر واری پوچھتا سی میں کون, میں تو کون ہے. پھر انہیں ایتھرا اے ہاتھ کٹیا اینج اینج. گولی لگ جائے نا تلوار نال ایک بار بندے دی دھون لے جائے وہ گل ہو رہے. پھر انہیں دائیں ٹانگ کٹی ایتھے تک, پھر بائیں کٹی, اور پھر اتنا جسم بچ گیا انہیں اگ وچ سٹ دیتا. پھر جدو اگ وچ سٹیا تو پھر پوچھن لگا میں کون ہوں. فرمایا تو کون ہے. رسول تے رسول اللہ ہی ہے, تو کون ہے. اتنی گل جدو کی تھی آپ اگ جلدے جلدے دنیا تو تشریف لے گئے. اے انہاں دی ماں ون ام عمارہ, اے فرماندیاں میں قسم چاہی سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مارنا ہے مسلمان. اے پھر صدیق اکبر کو چلیاں گئیاں, جنگ یمامہ دا مسئلہ آیا. صدیق اکبر فرمان لگے قد عرفنا کے و عرفنا جرأتا کے, اسی تانوں بھی جاننے ہاں تے تہاڈی بہادری نوں بھی جاننے ہاں, باقی عورتاں نوں اجازت نہیں. فخرجی بسم اللہ. صدیق اکبر خود انہاں نوں روانہ کیتا, فرمایا تسی جاؤ اللہ دے نام نال. اے فرماندیاں میں گئی تے میں ولقد عاہدت اللہ, میں اللہ نال وعدہ کیتا سی بھائی میں مسلمانوں نوں خود مارنا ہے. حتی بصرت بعدو اللہ, فرماندیاں میں ہزاراں دے لشکر وچ ویکھیا اللہ دے دشمن نوں کہ او کھڑیا. میں صحابہ کو پوچھا او کتے کھڑیا, انہوں نے کہا او کھڑیا. فرماندیاں میں تلوار لے کے پھر دوڑی اودے وال. فرماندیاں اودہ ایک کمیتی اگو آ گیا, انہیں ویکھیا نا وہ کس انداز نال جا رہی ہونے. شاہ جی یہ تو تصور ہی نہیں نہ کیتا جا سکتا. کس غصے تے جلال نال انہاں دے اکھاں وچوں خون نکل رہا ہونا کہ انہیں میرا پتر بھی کٹ کے جلایا تے پھر حضور دی ختم نبوت دا بھی منکر ہے. آپ فرماندیاں اودہ ایک بندہ کو آیا, انہیں میرے ہاتھ تے ویکھیا تلوار تھے, انہیں تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا. میں تلوار دوسرے ہاتھ تے چک لئی. فرماندیاں اللہ دی قسم ہے میں لڑکھڑائی بھی کوئی, مائی ہو کے عورت ہو کے ہاتھ کٹیا. فرمایا اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ بھی نہ چلیا میرا ہاتھ کٹ گیا. فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی. نال فرماندیاں جاندیاں جاندیاں 11 زخم انہاں تے مینوں اور لائے, تلواراں تیراں نیزیاں دے, جسم خونوں خون ہویا, ہاتھ کٹے ہویا. فرمایا میں اس خبیث تک پہنچ گئی, وہ مرا پڑا تھا. وابنی عبداللہ, میرا پتر عبداللہ, یمسح سیفہ بثیابہ, اپنے کپڑے نہ اپنی تلوار دی صفائی کر رہا. فقلت قتلتہ, میں جدو پہنچی خونوں خون ہو کے ہاتھ کٹا کے پتر کو, تے پتر نے کوئی چیخ نہیں ماری. اما اے کیوں ہویا؟ پتر نو بھی پتہ سی میری ماں قربانی کدے تے دے کے آ رہی. فرماندیاں میں اپنے پتر نو کیا قتلتہ, میں کہو پترا مار دیتا نے. قال نعم یا اماں, فرمایا ہاں جی ماں جی مار دیتا. فسجدت للہ شکرا. فرماندی میں کٹے ہوئے ہاتھ نہ جسم خونوں خون میں سجدے چ گر گئی. وقطع اللہ دابرہم, یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی دی ختم نبوت دا منکر ماریا گیا. اے مسلمانہ دی شان. فرماندیاں ایتھے میں سجدہ کیتا جنگ یمامت, جدو مدینہ پاک خبر پہنچی اتھے صدیق اکبر سجدہ کیتا. دعا کرو اللہ سانو حضور دا وفادار رکھے. اپنی نسلوں میں یہی سبق پڑھائے کرو, جتھے وفا کرنی اتھے ضرور وفا کرو. کدی بھی اسی نیکی دے دعوے نہیں کیتے, کدی بھی ساڈے نال کہندی اے مولوی انج ہوندے نے. میں کہا یار جنج بھی ہوندے ہاں حضور دے نال وفادار ضرور ہاں, غدار نہیں ہاں. اللہ نے سب کچھ اپنے حبیب واسطے بنایا, کسی دی بوتھے واسطے کوئی نہیں بنایا. بال کی کہندا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے, اور انے واہ محبت, سوچ سوچ کے نہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.